زمین پر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں وقت رک سا جاتا ہے، ہوا میں ایک خاص سکون بسا ہوتا ہے اور مٹی اپنے اندر صدیوں کی تاریخ اور روحانیت چھپائے ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک جگہ عراق کے شہر نجف الاشرف میں واقع وادی السلام ہے، جہاں خاموش قبریں بولتی ہیں اور ہر قدم تاریخ کے کسی باب پر لے جاتا ہے۔ یہ محض ایک قبرستان نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور ابدی امن کا استعارہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس مقدس وادی کی جانب جہاں ماضی، حال اور آخرت ایک ہی مقام پر جمع ہیں۔ یہ عراق کے شہر نجف الاشرف میں واقع دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی ابدی آرام گاہ ہے، جسے وادی السلام یعنی امن کی وادی کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف اپنی وسعت کے اعتبار سے دنیا بھر کے قبرستانوں میں منفرد ہے، بلکہ اپنی روحانی، مذہبی اور تاریخی حیثیت کی وجہ سے بھی بے مثال مقام رکھتا ہے۔ یہ قبرستان 14 صدیوں پر محیط زندگی اور موت کی جدوجہد کا خاموش گواہ ہے۔ اس وادی امن میں جنگ، بیماریوں، حادثات، ضعیف العمری کا شکار سب ہی دفن ہیں۔ آنسو اور دعائیں مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے سکہ رائج الوقت ہیں۔ اس کا انگریزی نام ویلی آف پیس ہے، جو اپنے نام کی معنویت سے بڑھ کر ایک گہرا روحانی تاثر رکھتا ہے۔ نجف شہر خود اہل تشیع کے نزدیک ایک مقدس شہر ہے، کیونکہ یہاں حضرت علی بن ابی طالب کا روضہ مبارک واقع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اس مقام پر تدفین کو باعث برکت اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وادی السلام قبرستان کی تاریخ 1400 سال سے بھی زیادہ پرانی مانی جاتی ہے۔ کچھ اسلامی مورخین کے مطابق اس مقام پر تدفین قبل از اسلام بھی کی جاتی رہی ہے۔ بعض قدیم آثار اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد باقی رہنے والوں کو بھی دفن کیا گیا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ وادی السلام جنت کے ایک ٹکڑے کی مانند ہے، جہاں قیامت کے دن مومنین کو اکٹھا کیا جائے گا۔ بعض اخبار احاد کے مطابق یہاں دفن ہونے والا شخص میدان محشر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وادی السلام کا کل رقبہ 1485 ایکڑ یعنی تقریباً 9 مربع کلومیٹر ہے۔ 2003 میں اس کی حدود کو 3 اسکوائر میل مزید بڑھایا گیا۔ یہاں اب تک 5 ملین یعنی 50 لاکھ سے زائد قبریں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ ہر روز تقریباً 150 سے 200 میتیں یہاں دفن کی جاتی ہیں، جن میں کئی تو دنیا کے مختلف ممالک سے خصوصی طور پر لائی جاتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی میت کو کسی وجہ سے لانا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے علامتی قبر سمبولک گریو بنائی جاتی ہے، جسے قبر نیابتی کہا جاتا ہے۔ وادی السلام کی سب سے بڑی مذہبی اہمیت اس لیے ہے کہ یہاں دفن ہونا اہل تشیع کے نزدیک بہترین موت اور آسان حساب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ کے قربت میں دفن ہونا ان کے ماننے والوں کے لیے ایک طرح کا شرف اور روحانی سکون ہے۔ یہاں پر ایسے بھی واقعات نقل کیے جاتے ہیں کہ بعض زائرین کو خواب میں پیغام ملا کہ انہیں اس مقدس زمین میں دفن کیا جائے۔ بعض علماء و صوفیاء نے تو اپنی زندگی میں ہی یہاں اپنی قبر کی جگہ محفوظ کروا لی تھی۔ یہ قبرستان جید علماء کرام، مجتہدین، مراجع تقلید، شہداء، صوفیاء کرام اور سلاطین کی آخری آرام گاہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک مرکزی وادی السلام میں ہے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح کے مزارات بھی یہاں بتائے جاتے ہیں، لیکن تاریخی لحاظ سے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جن اور شخصیات کی قبریں یہاں پر موجود ہیں ان کے نام یہ ہیں: آیت اللہ سید محسن الحکیم، آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی، آیت اللہ محمد باقر الصدر، آیت اللہ محمد باقر الحکیم، آیت اللہ سیستانی کے خاندان کے افراد۔ صفوی دور اور عباسی خلافت کے بعض سلاطین اور شہزادے بھی یہاں دفن ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں ایران، لبنان، بحرین، پاکستان اور انڈیا اور افغانستان کے بھی ہزاروں ممتاز علماء اور شہداء دفن ہیں۔ وادی السلام کا سب سے منفرد پہلو یہاں کا زیر زمین تدفینی نظام ہے۔ یہاں زیر زمین تہہ خانے یا قبر بلاکس بنے ہوئے ہیں، جن میں ایک بلاک میں 40 سے 50 میتیں دفن کی جا سکتی ہیں۔ ان تہہ خانوں کا داخلی راستہ چھوٹے دروازوں کے ذریعے ہوتا ہے اور اندرونی ساخت بھول بھلائیوں جیسی ہوتی ہے۔ ان تہہ خانوں میں مٹی، اینٹوں اور پلاسٹر سے بنی قبریں الگ الگ قطار
قطاروں میں ہوتی ہیں، یہ طریقہ قدیم اسلامی طرز تدفین کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے تاکہ جگہ کی بچت ہو اور روحانی ہم آہنگی برقرار رہے۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد وادی السلام قبرستان جنگی اڈے کے طور پر بھی استعمال ہوا۔ مقامی ملیشیاؤں نے یہاں کے زیر زمین راستوں میں اپنے خفیہ اڈے قائم کیے۔ یہ راستے امریکی فوج کے خلاف گوریلا کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ مہدی ملیشیا جیسے گروہوں نے یہاں اپنی تحریکیں چلائیں۔ بعد میں عراقی حکومت نے کئی مقامات پر ان راہداریوں کو بند کر دیا تاکہ سیکیورٹی صورتحال بہتر ہو سکے۔ اس قبرستان کے متعلق کچھ من گھڑت کہانیاں بھی منسوب کی جاتی ہیں، جیسے وادی السلام سے متعلق بے شمار پر اسرار اور روحانی واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ یہاں کے نگران اور مقامی لوگ بیان کرتے ہیں کہ بعض راتوں میں روشنیوں کا ظاہر ہونا، عجیب و غریب آوازیں اور کفن میں لپٹے سایوں کا گزرنا محسوس ہوتا ہے۔ بعض زائرین نے یہ بھی کہا ہے کہ قبر پر دعا کرتے وقت انہوں نے ایک روحانی کیفیت اور روحانی مکالمہ محسوس کیا، جیسے مردہ دعا سن رہا ہو اور جواب دے رہا ہو۔ وادی السلام کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے پیش نظر اسے یونیسکو کی عالمی ورثہ سائٹس کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے سفارش کی گئی ہے اور کئی ادارے اس کی مستقل حفاظت اور دستاویزی ریکارڈنگ پر کام کر رہے ہیں۔ وادی السلام صرف ایک قبرستان نہیں، یہ تاریخ، روحانیت، قربانی، تسلسل کا استعارہ ہے۔ یہاں ہر قبر ایک کہانی ہے، ہر کتبہ ایک پیغام ہے اور ہر گوشہ ایک صدیوں پر محیط روایت کا امین ہے۔ یہ مقام ہمیں موت کی حقیقت، دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی تیاری کا سبق دیتا ہے۔